یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں. اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، یا وہاب حبلی. اور ایک لفظ ہے وحبی، وحبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب، غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے. وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے. وہ کیسی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے، یا جنات کے ذریعے ہے، یا انسانوں کے ذریعے ہے. وہ غیبی نظام زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا. یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے. اللہ کا نام جو وہاب ہے. رب حب لی ملکا، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی قوم کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں. وہاب، یا وہاب. ہاں، کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی، کھجور کے ساتھ نسبت ہے. جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو، نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے. کھجور وہ درخت ہے اوپر سے کاٹو مر جائے گا. انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا. جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کر رکھا. آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی. آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں. یہ زندگی میں ہمارا ساتھ. میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں. ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے. بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں. اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے. ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے. ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے. جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر کے گائے بھینس کا، جیسے اوپلی بھی کہتے ہیں، پاکیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی. اس کا ذائقہ اور تھا. سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی روٹی پکی ذائقہ اور ہے. اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے. اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے. اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہو، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط و یا وہاب. اے میری بندش کو کھولنے والے، باسط باسط باسط. میری مشکلیں کھل گئی، میری بندشیں کھل گئی، میری گلیاں بند تھی کھل گئی، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے. وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو جنات اثرات اور بندشوں کی شکل میں. یا باسط تو میری تمام بندشیں کھل گئی اور مولا اب کھل گئی ہیں. تو بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب، اب وہاب. کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے. اب مولا وہ آتا یا باسط یا وہاب. اللہ ایک تسبیح زندگی میں، دن میں، کبھی بھی دن میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو سہولت ہو. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، بہت تاثیر ہے اس میں، بہت کمال ہے. بندشوں کو کھول یا باسط ہو، اور غیبی نظام اپنے قریب لانے. وہ غیبی نظام، وہ رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عطا، کسی بھی غیبی نظام کو اپنے قریب لانے کے لیے یہ بہترین، مبارک، بابرکت اور سعادت مند لفظ ہے. اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، قرآن میں سے یہ لفظ ہے یا وہاب. یہ برکت، یہ رحمت، یہ سکون، یہ چین، یہ خیریں، یہ عافیتیں تحفہ لے کے جا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کسی نے یا وہاب ہو دیا. کہنے لگے نسلیں گزر گئی ہیں. کہا کہ لوگوں کو کبھی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کبھی پڑھ کے پانی دم کرتا ہوں، کبھی پھونک مار دیتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں. کہا جس چیز کے لیے ہوتا ہے، کہا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں. کہا نا اہل لوگ ہیں، ان کو کیا بتاؤں. میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی اہل ہے. میں تو بتا دیتا ہوں، تو سب کو بتا دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میری کفن میں امانتیں لے کر میں نہ جاؤں. امت کی امانتیں ساتھ چھوڑ کے اور لوٹا کے جاؤں. یا باسط ہو یا وہاب. اللہ کے نام وہاب کی قسم ہے.
कष्ट किसमें है, गैरी रिस्क किसमें है, गैरी खजाने इसमें हैं, गैरी दौलत और बरकतें किसमें हैं, और गैर से जादू जिन्नात असरात और बंदिशों को अपनी पड़ जाए किसी वहाब में है, और जिंदगी की बंदिशें या बास वो शादी की, वो रिस्क की, वो दुकान बंधी हुई है, कारोबार बंधा हुआ है, वो दिल बंधा हुआ है, वो नेकी बंधी हुई है, मुसल्ले तक मेरे सजदे नहीं जाते, नेकी की तौफीक या बास से। तो अल्लाह का निजाम अनोखा है, जो अल्लाह जिसको देता है ना ऐसे देता है, और खुशकिस्मत है जो तलब से आते हैं। आपके उठे हुए कदम जो तलब वाले कदम है, अल्लाह के यहाँ इनकी कीमत है, अल्लाह के यहाँ इनकी कीमत है, और अल्लाह के यहाँ इनका कमाल है। अल्लाह से एक चीज मांगा करे, या अल्लाह मेरे कदमों को, या अल्लाह मेरे कदमों को उधर उठा जहां तेरी रज़ा हो, अल्लाह वहां से मेरे कदमों को रोक दे जहां तू और तेरा हबीब नाराज हो। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा इन कलिमात को। हैरत अंगेज तौर पर फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शान उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहाँ है जो लबनान के कोहे लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोहे लबनान का कागज जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप जरा छोटे से एक लफ्ज कह रहा हूँ, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी दे, वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लफ्ज के जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुने, लेकिन अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूँ। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता हूँ। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुने, हकीकत को गौर से सुने। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं ड्राइवर और बस के अमले का आना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह आपका नबी प्यारा हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूँ, तो कुछ मेरे साथ शफ़क़त फरमाए। तो आपने फरमाया दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो तो मेरे और प्यारे हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, फरमाया वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शान हो तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखा तो बस, और कोई चाहे जाए नहीं। मैं कि अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी। अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर, वह मैयतना जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, एन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पर हो, फिर मैयतों के लिए वशाहिदना जो मौजूद हैं, वह गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे गायब हैं, वह सगीरना वह छोटे हैं, वह कबीरना वह बड़े हैं, वह ज़करना वह मुज़क्कर हैं, वह उनसाना है, अल्लाह जो मुअन्नस है। ये दुआ मांग के फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाले की गुलामी में, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता है। अभी कुछ अर्सा पहले एक साहब हैं जो कुछ तवीज़ वगैरह पीर कुछ थोड़ा सा आमिल हैं, तो मुझे मिले, मुझसे कहने लगे हमने सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, और मुझसे कहने लगे इतने आगे निकल गए, वजह? मैंने कहा फर्क इतना है, तूने छुपाया मैंने बताया, बस तूने छुपाया मैंने बताया। कहने लगा नहीं कोई और वजह है। अच्छा, मैं फिर उसे बातें और चलती रही।
چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ الضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے، بس پڑھا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہ ہاں ہے۔ اس دور کا آج کا ارب کروڑ نہیں لکھ ہے، اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوہ کر رہا ہے۔ اپنی نعمتوں کو دیکھیں، میرا اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اللہ سچا ہے، اس کا حبیب سچا، اس کے بعد سچے سچا۔ میرا اللہ کہتے ہیں تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، آؤ شکر کرو، نعمتیں بڑھا دو۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے، اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے۔ اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ اور میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود، اور پھر اپنا خواب سنا۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں، اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں، اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا اور میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا، اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا
اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت زبردست عمل ہے، ہم ان ہستیوں کا ذکر خیر بھی کریں گے اور ان کے ذکر خیر کی نسبتوں سے زندگی کے مسائل مشکلات حل۔ ایک سوال ہے، اگر زندگی کے مسائل مشکلات حل ان ہستیوں کی نسبت سے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کی نسبتیں، جن کی نسبتوں کو ہم ہر نماز کی التحیات میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی وہ درود ابراہیمی ہے جو سب درودوں سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، باکمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور روایات اور کتابوں سے ثابت بھی ہے اس درود پاک کے بارے میں۔ اور اس درود پاک کا ابتدائی حصہ کبھی سوچا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں کسی اور کا ہے۔ نہیں، کتابوں میں دونوں روایات ملتی ہیں، آل محمد بھی و علی آل محمد بھی، درود ابراہیمی میں دونوں روایات ملتی ہیں۔ اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں جس عمل کے تذکرے اور جس عمل کا ذکر خیر انہوں نے کیا اور ان لوگوں سے کروایا، اس عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی، وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔
اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ عجیب لگا مجھے۔ پھر سنیں، دوستوں کی غفلت، اولاد کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے۔ کیا تم نے ان کے دلوں کو تحفظ دیا، امن دیا؟ کیا تم نے ان کے آپس کے دلوں کو پہرے دیے اعمال کے ذریعے؟ کیوں نہیں دیے؟ تم ظالم ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تم ظالم ہو، اولاد کو کہا تم ظالم۔ سورۃ المعون ہمارے لیے تحفظ ہے، جہاں اور اعمال ہیں، جہاں اور ذکر ہے، جہاں اور تسبیحات ہیں، سورۃ المعون ہماری زندگی میں ایک تحفظ ہے، نسلوں کا تحفظ ہے، نفرتوں کے لیے تحفظ ہے، دلوں کے آپس میں ملانے کے لیے، دلوں کے جوڑ کے لیے۔ کیوں؟ اصل میں سورۃ المعون میں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے جو ہے ڈانٹ ہے، ڈانٹ۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، ہمارا نام لیتے ہیں اور ہماری حدود سے نکلتے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں پوچھتے۔ ویل للمصلین، بربادی ہے، ویل جہنم کی وہ وادی ہے جو سب سے خطرناک ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سورا مجمع بیٹھا ہوا، یہ نمازیں لمبی رکعت کر کے کھڑا ہوا ہے، لمبی رکعت کر رہا تھا تو بندہ تعریف کر رہا تھا، دیکھو نماز کیسے پڑھ۔ نماز میں کہتے ہیں اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ کوئی چیز اگر ان سے مانگی جائے وہ ان کے پاس ہے، معاون کہتے ہیں ایسی ضرورت کی، وہ نہیں دیتے۔ اس ساری صورت میں اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے، سختی ہے، اور حیران ہوں گے اس ڈانٹ کو نہ سانپ برداشت کر سکتا ہے، نہ شیر برداشت کر سکتا ہے، نہ حشرات الارض برداشت کر نہیں سکتے۔ اللہ کی اس اللہ پاک جل شانہ کی اس وارننگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ علاقے چھوڑ جاتے ہیں، وہ نظام چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، ایک انسان ہے جس پہ اثر نہیں ہوتا۔ گھریلو زندگی اس سے پرسکون ہو جاتی ہے، راحت قدہ بن جاتا ہے، سارے گھر کا نظام اس میں راحت آتی ہے۔ 7 بار پڑھ کے گھر میں پھونک دیں، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پھونک دیں، صبح شام پڑھ کے پھونک دیں، وقتاً وقتاً وقفے سے پڑھ کے پھونک دیں۔ آپ اپنے دفتر، دکان، کہیں ذمہ دارہ، کہیں سفر، اپنے گھر کا اپنا نظام پڑھ کے پھونک دیں، اللہ کا نظام پہنچتا ہے۔ جب بھی پڑھیں اپنی ذات کے لیے نہ پڑھیں، جب بھی پڑھیں امت اور انسانیت کا تصور کر کے پڑھیں، انسانیت کا تصور کر کے۔ یا اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو معاون کا پتہ نہیں، سورت کا، اللہ ان کے فائدوں کا پتہ نہیں، ان کے گھر میں کیا چیزیں ہوں گی، ان کے دلوں میں کیا وسوسے ڈالے ہوں گے، اللہ ان میں نفرتیں کیا ہوں گی، اللہ ان کو تو پتہ نہیں۔ لیکن میں اپنا حق ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو چین دے دے، سکون دے دے، راحت دے دے، جس کو کہتے ہیں سب کی خیر، سب کا بھلا، اللہ وہ راحتیں، اللہ وہ برکتیں، عافیتیں دیتے۔ ہمارے جی میں اس صورت کو پڑھ کے سب کے لیے راحت اور برکت اور عافیت کا تصور ہو۔ دیکھو بات سنو، کرے گا تو اللہ، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں انسانیت کے لیے اور بندوں کے لیے کیا راحت کا نظام ہے، اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ کرنا تو اللہ نے ہے، لیکن اللہ پاک بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اچھا اتنا سخی بنتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ ایک نیکی کے لیے سارے رشتہ دار اور سارے تعلق والے اور سب سے پھرے گا، کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں۔ تو ایک بندہ ملے گا اس کے پاس یہ ایک نیکی، کہنے لگا میرا تو چلو جو ہو گیا، یہ ایک نیکی تو لے جا، خوشی خوشی آئے گی۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے، سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے اس بندے کو تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اس کو آج کے وقت میں ایک نیکی دی جب کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جاؤ تیری اس مزاج کی کریمی سے، اس کی کریمی سے میں نے دونوں کو معاف کیا، دونوں کو جنت میں بھیجا۔ ایک بات اور بتاؤں، اور میں جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک ہے اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے مانگتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، اور جس صرف اپنے لیے مانگتا ہے اس وقت وہ فرشتہ نہیں کہتا۔ اب سنیں،
جب بندہ کسی دوسرے کے لیے مانگتا ہے تو دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے۔ کیوں؟ اس نے انسانیت کی خیر خواہی چاہیے، اس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے بندوں کی خیر خواہی چاہیے، اس نے جنات کی خیر خواہی چاہیے، کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اپنی مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، اگر آپ سورۃ الماؤن پڑھیں 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 70 بار پڑھیں، جتنی تعداد بھی پڑھیں، دن میں بار بار پڑھیں۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں اور آپ کا جذبہ یہ ہو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اگر ہمارا